بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی ہر رات سونے سے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے 1 کلو گندم رکھ کر سو جاتا۔ صبح اٹھ کر دیکھتا تو ڈھیروں پیسے پڑے ہوتے۔ اب ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ بھائی نے نیا گھر اور گاڑی بھی لے لی۔ ہمارا شمار بھی امیر لوگوں میں ہونے لگا تھا، مگر ایک شب بھائی اپنی چارپائی کے نیچے گندم رکھنا بھول گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو کوٹھی کو آگ لگی ہوئی تھی اور گاڑی بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ پیسے بھی غائب تھے۔ ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک روز ایک فقیر آ کر بولا کہ تم گندم اپنی چارپائی کے نیچے رکھنا بھول گئے تھے، اسی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، کیونکہ اس میں تو ایک خاص۔ میرے بھائی نے جیسے ہی فون سنا صدمے سے نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی نے بھی سینے پر ہاتھ دھر لیا۔ وہ بولی کہ شہیر میرے بچے کیا ہوا؟ بھائی بولے کہ امی میرے سسرال سے فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے منگنی ختم کر دی ہے، تم آ کر اپنی منگنی کا سامان لے جاؤ۔ جو لڑکا پچھلے 2 سال سے ڈھنگ کی نوکری ہی نہیں ڈھونڈ سکا، وہ ہماری بچی کو کہاں سے کھلائے پلائے گا؟ امی شدید غمزدہ ہو چکی تھیں۔ وہ بولی کہ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، خدا کرے کہ ان کی بیٹی ساری زندگی انہی کی دہلیز پر بیٹھی رہے۔ جو میرے بیٹے کی نہیں ہو سکی وہ پھر کسی کی بھی نصیب میں نہ ہو۔ بھائی بولے توبہ کرے امی، یوں کسی کی بیٹی کو بددعا تو مت دے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ میں ہوں ہی نکارا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں دنیا والوں کو کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، میں سب کو دکھلا دوں گا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں۔ امی نے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں کامیاب ہونے کی دعا دی تھی۔ اس دن سے شہیر بھائی کے مشکل دن شروع ہو چکے تھے، مگر ہمیں یہ کہاں معلوم تھا کہ بہت جلد کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہماری زندگی یکسر بدل کر رہ جائے گی۔ میرا اکلوتا بھائی صبح سویرے کام کی تلاش میں نکل جاتا، مگر جب شام کو واپس آتا تو بہت مایوس ہوتا۔ امی ملازمت کے بارے میں پوچھتی تو کہتا امی وہ زمانہ کب کا گزر گیا ہے جب لوگوں کو ملازمتیں میرٹ پر ملا کرتی تھی، اب تو جس کی جتنی تگڑی سفارش ہوگی اس کو اتنی ہی اچھی جاب ملے گی۔ امی اداس ہو جایا کرتی اور کہتی یا اللہ ہم بے بس لوگ ہیں، اب تو ہی تو ہے جو ہمارے لیے کوئی معجزہ کر دے۔ میں ہنس کر کہتی کہ امی اس دور میں معجزے نہیں ہوتے۔ امی مسکرا کر کہتی پگلی، یہ جو روشن دن سے تاریک رات ہوتی ہے نا، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے ایک معجزہ ہی تو ہے۔ ایک دن بھائی شام کو جب واپس لوٹ کر آئے تو غمزدہ نہ تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ امی بھاگ کے شہیر بھائی کے پاس آ کر بولی کیوں شہیر، کیا ہوا؟ نوکری مل گئی کیا؟ بھائی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولے کہ نہیں، نوکری نہیں ملی، معجزہ ہو گیا ہے۔ ربیہ جاؤ بہا کر 1 کلو گندم لے آؤ۔ میں نے بھائی کی بات مانی اور جلدی سے گندم لینے چلی گئی۔ میں نے گندم والا ڈبہ بھائی کو پکڑا دیا اور خود بڑے اشتیاق سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، شاید وہ کوئی جادو کر کے دکھائیں گی۔ انہوں نے وہ ڈبہ پکڑ کر اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اور امی جو کوئی جادو دیکھنے کے منتظر تھیں سخت بدمزہ ہو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ بھائی اور امی کی خوش بھری آوازوں سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس گئی تو بھائی نے مجھے ڈھیروں پیسے دکھائے اور بولے کہ ربیہ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بھائی نے وہ سارے پیسے امی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولے کہ ان پیسوں سے گھر کا سودا سلف جو بھی لینا ہے لے آئیں۔ میں بولی لیکن بھائی یہ پیسے آپ کے پاس سے کہاں سے آئے؟ تو بھائی بولے کہ تم آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ میں اور امی خاموش ہو گئی تھی۔ دن چڑھتے ہی امی مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئی۔ ہم دونوں نے مہینے بھر کا راشن لے لیا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ ہر چیز خرید لینے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنے پیسے بچ گئے تھے۔ پھر میں نے اور امی نے گرمیوں کے 2 سوٹ بھی خرید لیے۔ میری آنکھیں تو بار بار چھلک رہی تھی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا غربت ہی دیکھی تھی۔ امی بتایا کرتی تھی کہ جب ابو زندہ تھے تب ہمارے گھر کے حالات اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ بھائی نے ہماری خریداری دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ جو ہی رات ہوئی بھائی نے مجھے صدا دی اور بولی ربیہ 1 کلو گندم لے آؤ۔ میں جلدی سے اٹھ کر آئی اور بھاگ کر بھائی کو گندم لا کر دی۔ بھائی سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں بھی جلدی سے اپنی چارپائی پر ڈھہ گئی تھی۔ ہم سوتے تو ہی معجزہ ہونا تھا نا۔ صبح پھر سے بھائی کے پاس بہت سے پیسے آ گئے۔ ہم تینوں نفوس پیسوں کے ارد گرد ایسے بیٹھے تھے جیسے کئی روز سے بھوکا انسان روٹی کے پاس بیٹھا ہو۔ بھائی نے آدھے پیسے امی کو دے دیے اور آدھے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ امی بولیں کہ ربیہ ان پیسوں سے میں تمہارا جہیز بناؤں گی۔ بھائی بازار چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے پاس 3 نئے ٹچ موبائل تھے۔ وہ بولے کہ یہ موبائل ہم تینوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امی خوش تو ہی مگر بولے کہ شہیر پیسے یوں ہوا میں نہ اڑاؤ، مشکل وقت کے لیے تھوڑی بہت سیونگ بھی انسان کو کر لینی چاہیے۔ بھائی مسکرا کر بولے امی اب ہم پر کبھی برا وقت نہیں آئے گا۔ اب ہر شب بھائی اپنی چارپائی کے نیچے گندم رکھ کر سونے لگے تھے اور صبح ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ ہم سارا دن فضول خرچیاں کر کر کے تھک جاتے، مگر وہ پیسے ختم نہ ہوتے۔
امی نے میرا سارا جہیز بنا لیا تھا۔ ہم نے نئی واشنگ مشین اور فریج بھی لے لی، اے سی لگوا لیا، مگر ہر صبح اس سے 2 گنا پیسے بھائی کے پاس ہو جاتے جتنا کل ہم نے خرچ کر چکے ہوا کرتے۔ اب بھائی امی سے بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوش علاقے میں گھر خرید لوں، اب اس پرانے محلے کو خیر بات کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ امی ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ وہ بولیں کہ شہیر مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ بولے کہ امی آپ کو علم ہی ہے، میں رات میں اپنی چرپائی کے نیچے گندم رکھ کر سوتا ہوں، صبح وہ گندم غائب ہوتی ہے اور اس کی جگہ یہ پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی کہ شہیر یہ بات اتنی سیدھی ہے نہیں جتنی لگ رہی ہے۔ میں تو یہ مان سکتی ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر کے معجزہ کر دیا اور تمہیں ایک دن سڑک سے چند ہزار مل گئے، مگر تمہاری چارپائی کے نیچے یوں پیسے پڑے ہونے والی بات نہ صرف عجیب ہے بلکہ مجھے تو جھوٹ بھی لگتی ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، کہیں کسی غلط سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہو گے نا؟ بھائی ایک دم اٹھے اور انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے کہ امی میں پاک کتاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل سچ ہی بتایا ہے۔ ایک دن میں جاب کا انٹرویو دے کر باہر نکلا تو میں بڑا اداس تھا کہ نہ جانے اس بار بھی قسمت کھلتی ہے یا ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آفس کے باہر آ کر بیٹھ گیا تو میرے پاس ایک فقیر گزرا۔ میں نے اپنی جیب سے اسے 10 روپے نکال کر دیے۔ وہ بولا کہ اتنی مہنگائی کے دور میں 10 روپے بھیک دیتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ میں ہنس کر بولا کہ یہ شکر کرو کہ تمہاری قسمت کے 10 روپے جیب سے نکل آئے، ورنہ میں تو 2 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں مگر مجھے جاب نہیں ملتی۔ فقیر بولا کہ ایسی ہی بات ہے تو تم اپنی چرپائی کے نیچے 1 کلو گندم رکھ کر کیوں نہیں سوتے؟ میں حیران رہ گیا اور بولا کہ کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ مسکرا کر بولا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ پھر تم مجھے ڈھونڈتے پھرو گے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، کیونکہ اگر اس کے پاس ایسا ہی کوئی جادو ہوتا تو وہ خود کیوں بھیک مانگ رہا ہوتا۔ پہلی رات میں نے جب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا کہا سچ ہو جائے گا، مگر دیکھے نا امی، ہمارے تو دن ہی بدل کر رہ گئے ہیں۔ امی نے کندھے اچکا دیے، پھر بولی کہ بیٹا اگر تم پاک کتاب کی قسم نہ کھاتے تو مجھے کبھی یقین نہ آتا۔ بس اتنی دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام کے لقمے سے بچائے۔ بھائی نے چند ہی دنوں میں ایک بہت اچھے علاقے میں 3 منزلہ گھر لے لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے ہمارے گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ بھی رکھ دی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے ٹھاٹ باٹ امیروں جیسے ہونے لگے۔ ہم مال سے شاپنگ کرنے لگے تھے، ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے لگے تھے، مہنگے مہنگے کپڑے پہننے لگے تھے۔ اسی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر میرے رشتے بھی اچھے گھروں سے آنے لگے۔ ایک رشتہ امی اور بھائی کو اچھا لگا تھا۔ لڑکا اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا، بہت اچھے لوگ تھے۔ امی نے ہاں بھی کر دی تو انہوں نے چٹ منگنی پڑ بیاہ کر دیا۔ شادی کی ڈیٹ 2 ماہ بعد کی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس 2 ماہ میں زندگی میرے ساتھ وہ سلوک کرے گی کہ میری چیخیں نکل جائیں گی۔ ہوا یوں کہ جب سے ہمارے حالات بدلے تھے، شہیر بھائی بھی بدل گئے تھے۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے، رات بھر گھر نہ آتے۔ امی نے بھائی کی خبر گیری کی تو معلوم ہوا کہ وہ اوباش لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو نشہ بھی کرنے لگے ہیں۔ امی ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے بارہا بھائی کو سمجھایا مگر وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اب تو وہ قدر بدتمیز بھی ہو چکے تھے۔ امی کے ساتھ لڑتے رہتے، مجھے بھی بات بات پہ جھڑک دیتے۔ میں ہر رات یاد سے بھائی کے بیڈ کے نیچے 1 کلو گندم رکھ دیا کرتی۔ جب بھائی فجر کے وقت گھر آتے تو ڈھیروں پیسے پڑے ہوتے۔ ایک رات شہیر بھائی 2:10 پر گھر واپس آ گئے، لیکن ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ نشے میں دھت تھے، چیخ پکار کر رہے تھے۔ میں اور امی صورتحال سے تنگ ہو کر رونے لگی۔ یوں ہی رات بیت گئی، مگر جو ہی فجر کی اذان گونجی تو میں اٹھ بیٹھی۔ وہ وضو کر کے بولی کہ ربیہ مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ بو تو مجھے بھی آ رہی تھی، اسی لیے میں بولی چلے امی باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو ہماری کوٹھی کو آگ لگ گئی تھی، گاڑی بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ امی جلدی سے شہیر بھائی کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے گھر کی حالت دیکھی تو بڑے گھبرا گئے تھے۔ امی کمروں کی جانب بھاگنے لگی کہ چلو کوئی قیمتی چیز ہی بچا لیں، مگر بھائی نے امی کو مضبوطی سے تھام لیا اور بولے میری ماں سے قیمتی اس دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تینوں گھر سے باہر نکل آئے، فائر بریگیڈ کو کال کی، مگر انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھا اور ہمیشہ کی طرح آنے میں بہت دیر کر دی، اتنی دیر کہ ہمارا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہمارا پیارا گھر زمین بوس ہو گیا تھا۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ ایک لمحے میں چھت کا چھین جانا کیسے لگتا ہے۔ امی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بھائی نے امی کو سہارا دیا اور پرانے بوسیدہ گھر میں لے آئے۔ میرا دم اس چھوٹے سے گھر میں اب گھٹنے لگا تھا۔ میں تو اے سی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب پرانے گھر کے ہلکے ترین پنکھے کے نیچے تو میرا پسینہ ہی خشک نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی بولے کہ ربیہ رات میں میرے بیڈ کے نیچے تم نے دانے تو رکھ دیے تھے نا؟
میں ایک دم سے چونک گئی تھی، ساری بات تو مجھے اب سمجھ میں آئی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ غلطی کہاں ہوئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو امی غضبناک ہونے لگی۔ وہ بولی کہ شہیر، اللہ نے ہمیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، اس وقت میں تم پر لازم تھا کہ تم اپنے جیسوں پر رحم کرتے، کسی کے گھر راشن ڈلوا دیتے تو کسی کی بیٹی کا جہیز تیار کروا دیتے، مگر تم نے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ان کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ تم نے نشہ شروع کر دیا۔ کل تم جس حالت میں گھر آئے تھے نا، وہ دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئی تھی۔ بیچاری ربیہ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، پھر وہ کہاں سے گندم رکھتی؟ تم یہ مت سمجھو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ گندم نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بس اللہ نے تم سے اپنی نعمتیں ہی چھین لی ہیں۔ ہر ناشکر انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ بھائی یہ بات سن کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے کہ امی مجھے معاف کر دے، دولت کی اس بڑھتی ہوئی روشنی نے میری بصارتیں چھین لی تھی، آپ مجھے معاف کر دے تو میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ امی بولی کہ شہیر، میری بیٹی کا جہیز جل گیا، اس کا رشتہ مشکل میں پڑ گیا، میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ شہیر بھائی بولے امی آپ مجھے معاف کر دیں، میں سب کچھ پھر سے ٹھیک کر دوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ جیسے ہی رات ہوئی، بھائی بولے کہ ربیہ 1 کلو گندم لے آؤ۔ میں نے جلدی سے وہ گندم لا کر بھائی کی چارپائی کے نیچے رکھ دی۔ ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ ایک تو مارے حبس کے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پر دل میں امید اور خوف کی جنگ بھی چلتی رہی۔ کبھی خیال آتا کہ صبح بھی پیسے پڑے ہوں گے، کبھی خیال آتا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ صبح جیسے ہی مؤذن نے آذان دی، میں اور امی بھاگ کر بھائی کے کمرے میں چلے گئی تھی۔ وہ بھی جاگ رہے تھے، ان کے چہرے پر اس قدر مایوسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ بھائی ہم سے شرمندہ سارا دن گھر سے باہر رہتے، جبکہ میں اور امی خالی دیواروں کو دیکھتے رہتے۔ بھائی کچھ لا دیتے تو ہم کھا لیتی، تو بس شکر سے گزر بسر کر رہے تھے۔ ایک دوپہر ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو امی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی دروازے کھولنے کے بعد خود باہر چلے گئی۔ میں ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب 10 منٹ گزر گئے تو دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر گئی تو ہمارا محلہ سنسان پڑا تھا، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں واپس گھر آ گئی، دل بڑا گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے امی کہاں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد امی گھر واپس آئی تو ان کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی، آنکھیں بھی سرخ انگارہ بن چکی تھی۔ میں بولی کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ امی نے اپنے دوپٹے سے مجھے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر تھما دیے تھے۔ وہ بولی کہ یہ پیسے مجھ سے ہماری ایک پڑوسن نے اچھے وقتوں میں لیے تھے، ان پیسوں سے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرو۔ میرے دل میں خیال آتا کہ امی سے پوچھوں کہ ہمارا اچھا وقت کب آیا تھا، ہم تو شروع سے ہی غریب تھے، جب کچھ پیسے آئے تو محلے داروں سے تعلق توڑ کے چلے گئے تھے، لیکن میں نے امی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ امی نے ان پیسوں سے گھر میں راشن ڈلوا لیا تھا۔ اب ہر روز یوں ہوتا کہ امی ہر روز بھائی کے جاتے ہی گھر سے نکل جایا کرتی۔ جب وہ واپس آتی تو بڑی غمزدہ سی ہوتی، مگر ان کے ہاتھ میں بہت سے پیسے ہوتے، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں یہ پیسہ خوشی نہیں دے رہا۔ میرے دل میں کئی سوالات اٹھتے مگر نظر انداز کر دیتی، لیکن بھائی بھی گھر کے بدلتے حالات دیکھ کر کچھ مشکوک ہو جاتے۔ انہوں نے امی سے استفسار کیا تو انہوں نے بات بدل دی، لیکن بھائی بھی کہاں کوئی بات چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں امی سے پوچھوں کہ پیسے کہاں سے لاتی ہیں، لیکن امی نے مجھے ٹال دیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ضد ٹھان لی تھی کہ امی کے راز کا پتہ لگوا کر رہوں گی۔ امی اب ہر روز گھر سے غائب ہو جایا کرتی۔ ایک دن میں ان کا پیچھا کرنے کی ٹھانی، جو ہی امی گھر سے نکلی میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ امی چلتی رہی۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میں نے امی کو گھر سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہمارے محلے سے دور ایک گھر تھا جو سال سے بند پڑا تھا۔ مجھے بہت خوف آیا تھا، مگر امی کے پیچھے چلتی گئی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری امی تو ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے چلا کر بولی امی کون ہے یہ مرد اور آپ اس کے ساتھ یوں کیوں بیٹھی ہیں؟ تبھی پیچھے سے شہیر بھائی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولے کہ یہ تو وہ فقیر ہے جس نے مجھے چارپائی کے نیچے گندم رکھنے کا نسخہ دیا تھا۔ امی بولی کہ میرے بچوں میں تم لوگوں کو ایک قصہ سناتی ہوں، اپنی ماں کی داستان سنو گے؟ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، اکلوتی بھی تھی۔ میرے بابا کی ساری جائیداد میری ہی تھی۔ میرے بابا کا ایک سدیلا بھائی بھی تھا جو ان سے بہت حسد کرتا تھا۔ اس نے ساری زندگی خود تو کوئی کام دھندا نہیں کیا۔ میرے بابا سے کہا کرتا تھا کہ تم اتنی جائیداد کیوں اکٹھی کر رہے ہو، تمہاری تو ایک بیٹی ہے، تم نے کون سا میری طرح 4 بیٹے جنے ہیں۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے بابا کار حادثے میں چل بسے۔ ساری جائیداد کا ہولڈ میرے سوتیلے چچا نے سنبھال لیا اور میری شادی ایک غریب آدمی سے کروا دی تاکہ جائیداد کے راستے سے مجھے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے۔ میری والدہ بھی حیات نہ تھیں اور نہ ہی باپ زندہ تھا، تو میرے لیے سٹینڈ کون لیتا؟ میری شادی تم لوگوں کے ابو کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، مگر غربت نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا۔ وہ فقیر بولا
آگے میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میں تم لوگوں کی والدہ کا ستیلا چچا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی جائیداد پر خوب عیش کی ہے۔ میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میرا بڑا اپنی والدہ اور 3 چھوٹے بھائیوں کو اٹلی کی سیر کروانے لے گیا۔ راستے میں ان کا جہاز کریش ہو گیا اور پل بھر میں اجڑ گیا۔ تب میں نے سوچا کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا کہ میرے بیوی بچے یوں جہاز کا سفر کرنے کے قابل ہو جاتے اور موت کو گلے لگا لیتے۔ اس دن مجھے پیسے سے نفرت ہو گئی۔ میں نے امیری کا لباس اتار پھینکا اور یہ فقیرانہ چولا پہن لیا۔ میں نے تم لوگوں کی والدہ کی بہت تلاش کی تاکہ اس کی امانت اس کے سپرد کر سکوں۔ مجھے تم لوگوں کی والدہ کا گھر بھی مل گیا تھا۔ شہیر میں تمہیں بھی جانتا تھا، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا کیا اور گندم والا مشورہ دیا۔ دراصل وہ گندم اٹھا کر میں ہی تمہاری چارپائی کے نیچے سے ہٹا کر اور پیسے رکھ جایا کرتا، مگر پھر تم نے بری صحبت اختیار کر لی تو میں نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تاکہ تم بڑے نقصان سے پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ مگر تم لوگوں پر جب پھر سے فاقوں کے دن آ گئے تو میں نے پیسے تمہاری والدہ کو دینا شروع کر دیے تھے۔ میں اور تم لوگوں کی والدہ ہر روز اس کے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ امی کے چچا نے ساری جائیداد امی کے نام کر دی اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ہم ایک بار پھر سے امیر ہو چکے تھے، مگر اس بار مجھے عقل آ چکی تھی۔ اب میری اور ربیہ کی شادی ہو گئی ہے۔ ربیہ اپنے گھر چلی گئی ہے جبکہ میری بیوی نے گھر بار سنبھال لیا ہے۔ زندگی اب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔